بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہے کہ جس کی تاریخ صدیوں پر مبنی ہے، اور یہ تقریباً ہر مشرقی گھر میں، ہر خاندان میں، ہر فیملی میں اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے، البتہ ایک عام طریقہ کار سے۔ لیکن آج جو طریقہ کار ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ عملیاتی طریقہ کار کے مطابق ہے، جس کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل جب آپ اس کو کریں گے تو خود ہی اس کے نتائج کا مشاہدہ کریں گے، اور جو نتائج آپ کو ملیں گے وہ انتہائی حیران کن بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی تاخیر کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بروقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج جس عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ تقریباً ہمارے ہر گھر میں اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک عام طریقہ کار سے۔ لیکن جو خاص عمل کا طریقہ ہے ہم آج آپ کو اس محفل میں، اس نشست میں بتانے والے ہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی بندش کا شکار ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہی ہمیشہ آتی رہتی ہیں اور آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بخوبی انجام پذیر نہیں ہوتا ہے، آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے آپ ملازمت پیشہ شخص ہیں یا آپ کاروباری فرد ہیں، گھریلو خاتون ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، ظاہر ہے ہر شعبے زندگی میں اس کے اپنے ہی مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ان سارے مسائل کا حل ہے۔ یہ ایک واحد عمل انشاءاللہ آپ کو بہت سارے عملیات سے مبرہ اور آزاد کر دے گا۔ احباب گرامی، غور سے سنیے، اسے نوٹ کیجیے اور اسے ضرور کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ آسان سا عمل ہے۔ تو محترم احباب، جب بھی آپ اس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوں کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے کام پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو مختلف قسم کی مشکلات درپیش ہیں، تو پھر صرف 7 عدد سبز مرچوں کا بندوبست کیجیے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشیدہ انرجی موجود ہے، اور چند ایک بوٹیاں تو ہمیں معلوم ہیں، جیسے ہرمل ہے، کندر ہے، بدارہ ہے، کہ جس کو جلانے سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اس سے جنات اور بدی کے مخلوقات اس جگہ سے فرار ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا ٹھہرنا محال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہو تو ہرمل کی دونی لینے سے وہ نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بدہارا جو ایک عام سی چیز ہے اور پنسار اسٹور سے آسانی کے ساتھ یہ چیز مل جاتی ہے، تو اسے بھی جلانے سے، اس کی دونی دینے سے، جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کے سامنے جلانے سے روایات میں ہے کہ ان کی نظر بد سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ تو احباب گرامی، آج اسی طرح ایک اور عام سی چیز کہ اس میں ایسے اثرات ہیں کہ وہ ایول آئے یا ایول اور نیگیٹو جو پاورز ہیں، فورسز ہیں، ان کے خاتمے کے لیے تیر بہدف ہے، اور جس کا ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ سبز مرچیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت سادہ سا عمل ہے، آپ نے کچھ زیادہ اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا ہے، صرف 7 عدد سبز مرچیں لے کے، لیکن ثابت ہو، ڈنڈی کے سمیت ہو، اور ان کو اپنے تکیے کے اندر یا تکیے کے نیچے رکھ دے رات کو سوتے وقت، لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر وضو کر کے 11 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور درمیان میں معوذتین یعنی قرآن پاک کے آخری 2 سورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ الناس، جن کی 5 اور 6 11 آیات ہیں، ان آیات کو، یعنی ان 2 سورہ مبارکہ کو ان 7 سبز مرچوں پہ پڑھ کے دم کرنا ہے 11 مرتبہ 11 ٹائمز، اور جب یہ کر لیں تو اس کے بعد ان سبز مرچوں کو تکیے کے اندر یا تکیے کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سو جائیں،
اور اگلی صبح کو جب آپ نیند سے اٹھ جائیں اور اس کے بعد ان سبز مرچوں کو لے کے، اگر آپ کی کوئی کھڑکی وغیرہ ہے تو وہاں دھوپ میں رکھ دیجئے اس کو کہ سارا دن وہ دھوپ میں رہے۔ اگر کھڑکی نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ جو ذرا پاک صاف ہو وہاں پہ رکھ دیجئے کہ سارا دن اس کو سورج کی روشنی اور حرارت پہنچتی رہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس دن سورج بادلوں کی اور چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈائریکٹ روشنی اور ہیٹ ہمیں نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کسی سبز کپڑے میں لپیٹ کے کسی کونے میں رکھ دیں، کسی اوپر والی جگہ پہ، تاکہ کسی کا ہاتھ نہ لگے اسے۔ اور اس کے بعد اس کو رات کو جب چاند نظر آئے، یعنی پوری رات ہو جائے، تو مغرب کے بعد اس کو چاند کی روشنی میں رکھ چھوڑیے۔ اور صبح فجر کے وقت جب نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں تو پھر اس کو دوبارہ اسی سبز کپڑے میں لپیٹ لیں، یعنی رات کو کپڑے میں سے نکال کے اس کو چاند کی روشنی میں ان سبز مرچوں کو رکھنا ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے ان کو دوبارہ سبز کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل اس میں 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان مرچوں کو لے کے، اگر کوئی بہتا ہوا پانی ہے آپ کے آس پاس، دریا ہے، ندی ہے، نہر ہے، سمندر ہے، تو آپ اس میں اس کو بہا دیجیے۔ اور اگر نہیں ہے تو کسی بھی پاک صاف جگہ، لیکن گھر سے دور، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے دور، ان سبز مرچوں کو اسی سبز کپڑے میں لپیٹ کے کسی زمین میں کسی جگہ پہ دفن کر دیجیے۔ کسی درخت کی جڑ میں بھی آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جتنے بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اس کلام کے صدقے میں ان مرچوں میں جذب ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مرچیں آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یا تو اس کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیجئے، یا پھر اسی سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ان کو کسی درخت وغیرہ کی کسی زمین میں تھوڑا سا کھود کے اسے دبا دیجئے۔ بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ کے ارد گرد جو بندشوں کا حصار ہے وہ ٹوٹنے لگے گا، اور جو رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گی، اور انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی زندگی ایک خوشگوار زندگی میں تبدیل ہونے لگے گی، اور انشاءاللہ آپ زندگی کا لطف اٹھانے لگیں گے۔ احباب گرامی، آسان سا عمل ہے، اسے ایک دفعہ لازمی کیجئے، کیونکہ یہ عمل ہر قسم کی بندش، کہ چاہے فلکیاتی گردش ہو یا عملیاتی بندش ہو، چاہے سحر و جادو ہو، چاہے تعویذات کے اثرات ہو، چاہے نظر بد کے اثرات ہو، کسی بھی قسم کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل اکسیر اعظم کا کام دیتا ہے۔ اس کو ایک بار لازمی کیجئے۔ تو انہیں الفاظ کے ساتھ آج کے اس نورانی مجلس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔